الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. تلاوت کردہ قرآن حکیم کا ایک جامع اور مختصر حصہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے بنیاد اور اساس کی حیثیت رکھتا ہے. اسی عنوان کے تناظر میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ تدریجاً تعلیم کی غرض سے اور اصلاح تربیت کی غرض سے
ہر جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے اس کے مختصر گوشے بیان کیے جاتے ہیں۔ سیرت طیبہ کا یہ عنوان غزوہ بدر کے متعلق چل رہا تھا۔ کچھ ضروری باتیں گزشتہ جمعہ میں نے عرض کر دی تھی اور انشاءاللہ کچھ اہم اسباب آج کی نشست میں بیان ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانسار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غزوہ بدر میں کفر کے ساتھ اہل شرک کے ساتھ میدان کارزار میں موجود ہیں اور جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ کفر کی جمعیت کو توڑنے کے لیے ان کا رعب اور دبدبہ ختم کرنے کے لیے ان کے ظالمانہ سوچ کے خاتمے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نسخہ عطا فرمایا تھا کہ مٹی کے چند ذرات پر چند جملے پڑھ کر پھونک مار کر کفر کی طرف پھینک دو تو کفر کے بڑے بڑے بہادر بزدل ہو جائیں گے۔ ان کے دل و دماغ پر رعب اور دبدبہ چھا جائے گا۔ اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا جس کی تفصیل میں نے گزشتہ جو 2 جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کفر، ظلم اور شرک پروان چڑھنے کے لیے نہیں آیا، مٹنے کے لیے آیا ہے۔ کفر اور شرک کو مٹانا یہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا منشور رہا ہے اور آخر میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشور مکمل ہوا کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ ہی کے سامنے جھکا جائے، اسی کو معبود برحق مانا جائے اور اسی کے فرامین مقدسہ کو اپنی زندگی میں زندہ کیا جائے۔ جب بھی کوئی شخص اس قانون سے
اپنے آپ کو باغی بناتا ہے تو اللہ کی ذات حالت رحمت سے نکل کر حالت غضب میں آ جاتی ہے۔ اللہ کا جاہ و جلال غضب اور غصہ تیز ہو جاتا ہے، چونکہ اللہ نے بندے سے مانگا ہی یہی ہے کہ تو ہر مقام پر میری توحید اور میری تفرید کا قائل ہو جا۔ جب تو میری توحید کا قائل ہوگا، میری تفرید کا قائل ہوگا، وحدت کا قائل ہوگا، تو ساری کائنات کو میں سمیٹ کر تیرے قدموں میں لے آؤں گا اور تیرا غلام بنا دوں گا، تیرے لیے مسخر کر دوں گا۔ لیکن تو اگر میری توحید میں آمیزش کرے گا، ملاوٹ کرے گا، شرک کی بدبو پیدا کرے گا میری توحید کی خوشبو میں، پھر میں نے تیرے لیے عزت نہیں رکھی، ذلت رکھی ہے۔ یہ بات قانونی طور پر یاد رکھنے کی ہے کہ عزت صرف اور صرف موحد مسلمان کی ہے۔ جب تک کوئی آدمی توحید پر قائم نہ ہو، کوئی جماعت اور کوئی طبقہ، کوئی قوم توحید پر قائم نہ ہو، عزت اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے ذلت ہے۔ آج کل کے نام نہاد مسلمان جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفہ سے تو واقف نہیں، لیکن اغیار کے فلسفے کو اٹھا کر اسلام کے بنیادی اصولوں میں ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام کی حقیقت کو بگاڑنا چاہتے ہیں، اسلام کی روح کو مسخ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا نظریہ اور فکر یہ ہے کہ دنیا میں صرف مسلمانوں کو عزت کا حق نہیں، موحدین کو عزت کا حق نہیں، ہر کسی بولنے والے حیوان کو عزت کا حق ہے۔ حالانکہ جس خالق نے ہمیں پیدا کیا، جس اللہ نے ہمیں یہ وجود دیا، وہ رب کائنات خود فرماتا ہے وَأَنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت کا لفظ اور عزت کا مقام صرف اللہ کے ساتھ، اللہ کا پیغام پہنچانے والے اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے رسول کو ماننے والے مومنین کے ساتھ ہی جچتا ہے۔ عزت وابستہ ہے اللہ کے ساتھ، عزت وابستہ ہے رسول اللہ کے ساتھ، عزت وابستہ ہے مؤمنین کاملین کے ساتھ۔ جو آدمی مومن نہیں ہے اس کے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اور میں کبھی کبھی حیران ہو جاتا ہوں میرا دور کا یہ مسلمان کس راستے پہ چل رہا ہے، قرآن حکیم کی تعلیم سے بے خبر، رسول اللہ کی تعلیمات سے بے خبر، اغیار کی تعلیم کا جھنڈا لے کر دجال اعظم کی فکر کو پروان چڑھانے کے لیے
کفر کے مرکز کو قوت بخشنے کے لیے یہ پروپیگنڈا کرتا ہے اور پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اسی لیے اللہ نے غزوہ بدر میں مشرکین کی ذلت کے اسباب مہیا کیے اور مومنین کاملین کے ہاتھوں مشرکین کو ذلیل کیا، اور یہ اشارہ دے دیا کہ قیامت تک جن کی نسبت ان مومنین کے ساتھ ہوگی جو غزوہ بدر میں رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے، وہ ہمیشہ اہل کفر، اہل شرک کو ذلت کا پیغام دیں گے، مومنین کو عزت کا پیغام دیں گے۔ ہمارے ہاں کوئی آدمی جان بوجھ کر ارادے کے ساتھ، سوچ سمجھ کر، ڈٹائی کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن و سنت کی صراحتاً خلاف ورزی کرتا ہے، اور اگر اسے روکا جائے، ٹوکا جائے تو دوسرے ہمارے مسلمان یہ فوراً ایک دوسرے کے کانوں میں گش گش کرتے ہیں، جی دیکھیں اس طریقے سے تو نہیں روکنا چاہیے تھا نا، آخر اس کی بھی تو کوئی عزت ہے، اس طرح سختی سے تو نہیں منع کرنا چاہیے تھا نا، یہ جس کو منع کیا اس کی بھی تو عزت ہے۔ یہ کہہ کر اپنی بات کو تو دوسرے کے کان میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ اس جملے سے اس نے اللہ کی توہین کر لی، اس نے رسول اللہ کی توہین کر لی، کیونکہ اس کے نزدیک یہ بے ایمان زیادہ عزت والا ہے، جس نے اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ کے قانون کی عزت نہیں۔ اس کے نزدیک اس بے ایمان کی عزت زیادہ ہے، رسول اللہ کی سنت کی عزت اور قیمت نہیں۔ اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت اور دین سے واقف ہوتا تو یہ سمجھ جاتا کہ عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، مومنین کاملین کی ہے، لہذا اس نے بغاوت کی ہے، نافرمانی کی ہے، عصیان کیا ہے، جرم کیا ہے، اور مجرم کے لیے نرم رویہ نہیں، رعایت نہیں، اس کے لیے سختی ہے۔ اگر کسی مجرم کو جرم سے روکنا ہے تو اس پر سختی کرنی پڑے گی۔ آپ یہ دیکھیں نا، جب کوئی آدمی، کوئی مسلمان ہی چوری کرے تو شریعت کیا کہتی ہے؟ جرم ثابت ہونے پر ہاتھ کاٹو، والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما۔ کیا ہاتھ کاٹنا کوئی انصاف ہے؟ ایک انسان کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے۔ اسی لیے جو لوگ دجال کے افکار کے امین ہیں وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہے، اور جن کے سامنے اللہ کی عزت ہے اور رسول اللہ کی عزت ہے وہ کہتے ہیں عین انصاف ہے۔ کیوں؟ یہ ایسا مجرم ہے کہ اس کے جرم نے اتنی نحوست پھیلائی ہے، اگر اس کو روکا نہ گیا سختی کے ساتھ تو یہ مزید جرم کرے گا، اس کو دیکھ کر کئی اور مجرم بھی پیدا ہوں گے۔
لہذا مجرم کو اتنی بہترین سزا دو جو دوسروں کے لیے عبرت کا سبب بن جائے۔ اس کی عزت تو یہ تھی کہ دوسرے کے مال کو اٹھا کر اس کے قدموں میں پہنچاتا، ذلت اس کی یہ ہے کہ دوسرے کا مال محفوظ چوری کر کے لے کے جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک آدمی 5,000 2,000 3,000 کی چوری کر رہا ہے، وہ زیادہ قیمتی ہے یا ہاتھ قیمتی ہے؟ ہاتھ قیمتی ہے نا، ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ تو نہیں ملتا، پیسے مل جاتے ہیں، لیکن ہاتھ اس لیے کاٹا جا رہا ہے کہ اللہ کا قانون قیمتی ہے۔ اللہ کا قانون قیمتی ہے، اللہ کا نظم قیمتی ہے۔ جو جرم کرنے سے منع کیا گیا ہے اس نے جرم کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، بنیادی طور پر یہ سبق یاد رکھو کہ دنیا میں عزت صرف اور صرف اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ وابستہ ہے اور مومنین کے ساتھ۔ کوئی کافر دنیا میں عزت پانے کے لیے نہیں آیا، کوئی منافق دنیا میں عزت پانے کے لیے نہیں آیا، کوئی تارک سنت عزت پانے کے لیے نہیں آیا، کوئی رسول اللہ کے دین کی مخالفت اپنی طبیعت کی روح میں کرتے ہوئے عزت پانے کا حقدار نہیں۔ عزت تب ہی پائے گا کہ جب اس کے وجود میں رسول اللہ کا نقشہ اترا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے غزوہ بدر میں مشرکین کو ذلیل کروایا اور مٹی کے ذرات نے جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے اور آپ کی پھونکوں سے ایٹم بم بن کر گرے، کفر کو شکست سے دوچار کروایا۔ رسول اللہ اپنے عریش میں ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر آپ کے عریش کے باہر پہرا دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کفر میں شکست کے آثار ظاہر ہوئے، صحابہ اکرام مشرکین کو قید کیے جا رہے ہیں، حضور نے نگاہ اٹھائی سعد ابن معاذ کی طرف، چونکہ حضور تو خوش تھے۔ سعد ابن معاذ کے چہرے کی طرف دیکھا تو چہرے پر کچھ ناراضگی کے آثار ہیں۔ حضور علیہ السلام نے یوں کر کے دیکھا، کہا سعد تجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا کہ مشرکین قید ہو رہے ہیں؟ تو سعد ابن معاذ نے یوں نہیں کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی میں تو ویسے ہی، ایسا نہیں۔ کہنے لگے اجل واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے میری پیشانی پہ دیکھا، چہرے پہ دیکھا، اللہ کی قسم حق بات یہی ہے، مجھے ان مشرکین کا قید ہونا پسند نہیں۔ حضور نے پوچھا تجھے کیا پسند ہے؟ تو کس بات پہ خوش ہوگا؟ سعد ابن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، ان کا قید ہونا مجھے پسند نہیں، یہ قتل ہوتے تو میں زیادہ خوش ہوتا۔ کانت اول وقات اوقع اللہ تعالی باہل الشرک، یا رسول اللہ یہ پہلا حادثہ اللہ نے مشرکین پر اتارا ہے، اور میں ساتھ یہ چاہتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی بچ کر نہ جائے، یہ سارے مقتول بنے، چونکہ یہ مشرک ہیں۔ مشرک کا دنیا میں زندہ رہنا سوائے نجاست کے اور کچھ نہیں بھلا سکتا۔ میں تو چاہتا ہوں سب قتل ہوں، آج صفایا ہو جائے۔ یہ کس نے کہا؟ سعد ابن معاذ نے۔
معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے صحابہ کے سینے میں توحید کی محبت رکھی تھی، وہ مشرک کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اور سعد ابن معاذ نے رسول اللہ کو چہرے کو دیکھا تو رسول اللہ کے چہرے سے بھی یہی لگ رہا تھا، حضور بھی تو یہی چاہتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں ذرا سمجھ لو۔ پہلی بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عریش میں ہیں۔ عریش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور کا ایسا خیمہ تھا جس کی چھت نہیں تھی، سائڈیں کناتیں لگی ہوئی تھی، اور باہر عریش کے باہر تلوار لے کر کھڑے ہیں سعد ابن معاذ، یہ انصار کے بڑے ہیں، حضور کی حفاظت کے لیے۔ کس کے لیے؟ بولو اونچی آواز سے۔ حضور کی حفاظت کے لیے۔ آج کل اگر کوئی عالم ربانی ہو اور اس نے باڈی گارڈ رکھے ہوئے ہوں تو میرا جدید دور کا گندی ذہنیت کا خوبصورت مسلمان فوراً اعتراض کرتا ہے کہ دیکھیں جی ہمیں تو کہتا ہے توحید توحید، خود اللہ پر یقین نہیں ہے، باڈی گارڈ رکھے ہوئے۔ زندگی اور موت کا مالک تو اللہ ہے، ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، خود اپنے محافظ رکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ اعتراض پتہ ہے کون کرتا ہے؟ صف اول میں نماز پڑھنے والا نمازی، جس کو اپنی نمازوں پر بڑا گھمنڈ ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، جس کو اپنے اوابین اور اشراق پر ناز ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قبول بھی ہیں یا نہیں۔ کیا حضور کو اللہ پر یقین نہیں تھا؟ بولو۔ حضور کو تو اللہ نے پہلے سے تسلی دے رکھی تھی، میرے محبوب میں آپ کو ان بے ایمانوں کے ہاتھوں سے نقصان نہیں پہنچنے دوں گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے لوگوں کے ہر شر سے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اپنے خیمے کے سامنے، عریش کے سامنے سعد ابن معاذ کو بحیثیت محافظ کے کھڑا کیا۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ بولیے یہ کیا ہے؟ اونچی آواز سے کیا ہے؟ لہذا علماء کے دائیں بائیں آگے پیچھے جب محافظ ہوں، یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ موت سے ڈرتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ توکل علی اللہ نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں کہ ان کو خدشہ ہے کہ اگر میرا محافظ نہ ہوا تو میں مقتول ہو جاؤں گا، یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ سنت ہے، اور اس سنت میں جاہ و جلال ہے، ہیبت ہے، ارہاب ہے۔ جس ذریعے سے مشرک کے دل پر ضرب لگے، اسلام کہتا ہے اس کو اپناؤ۔ کسی مذہبی لیڈر قائد کے ارد گرد باڈی گارڈ ہوں، اس کا روب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ اس مذہبی لیڈر کا روب نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا روب ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں سنت روبدار ہوا کرتی ہے۔ سنت کیا ہے؟ سنت روبدار ہوا کرتی ہے۔ سنت میں حدت ہوتی ہے، سنت میں شدت ہوتی ہے، سنت میں کمال ہوتا ہے، سنت میں بخت ہوتا ہے، سنت میں عروج کا تخت ہوتا ہے۔ سنت جس وجود میں آ جائے اہل شرک کانپ اٹھتے ہیں، محمد کے ختم نبوت کا چاند روشن ہوتا ہے۔ لیکن سنی کو کبھی سنت کا پتہ تو ہو؟ یہ جو ہمارے دور کا سنی ہے، اس کو سنت کا پتہ تو ہو کہ سنت ہے کیا؟ یاد رکھیے گا، جس عمل کو دیکھ کر آدمی کفر پر شرک پر روب نہ پڑے وہ سنت نہیں ہے۔
یہ ہمارے ہاں بعض لوگ سر پہ نا ایک پگڑی باندھتے ہیں، چھوٹا سا رومال ہوتا ہے بالکل ایسی، پیچھے سے اوپر چھوٹی سی وہ نکالی ہوئی، یہ سنت نہیں ہے۔ سنت کی پگڑی جب سر پہ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی وجیح انسان آ رہا ہے، اور اس نے جو باندھی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے دہلی کی گلیوں سے کوئی چھوٹا سا وہ بلونگڑا آ رہا ہے۔ اس لیے آدمی سنت اپنائے تو سنت کے انداز میں اپنائے، پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا ہے۔ اور امتی پر یہ فرض ہے قیامت تک آنے والے مسلمان ماں کے پیٹ سے جنم دینے والے مسلم امتی پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وجود میں حضور کی سنت کو، مقام رسالت کو سامنے رکھ کر زندہ کرے، اور اس عمل سے کفر کو تکلیف ہو، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، گنبد خضرا میں سونے والے محمد رسول اللہ بھی خوش ہو رہے ہیں۔ تو باڈی گارڈ رکھنا کیا ہے؟ بولو سارے، محافظ رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یہ جو آپ جیسے لوگ ہیں نا جو علماء کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان پر فرض ہے کہ اپنے علماء، اپنے مذہبی قائدین کے ارد گرد باڈی گارڈ رکھیں اور ان کے باقاعدہ تنخواہ کا بندوبست کریں، ان کے لیے لائسنس کے پرمٹ بنوائیں تاکہ وہ چلیں تو پتہ چلے حضور کے غلام جا رہے ہیں۔ اور دوسری بات، دوسرا نکتہ، سعد ابن معاذ نے کہا کہ ان کا قتل ہونا مجھے پسند ہے۔ ان کا یا رسول اللہ یہ مشرک ہیں، انہوں نے اللہ کی ذات میں اور صفات میں دوسروں کو شریک کیا ہے، اور پہلا واقعہ ہے، پہلا آج اگر یہ قتل ہو کر ذلیل نہ ہوئے تو قیامت تک مشرکین اور بے ایمانوں کے لیے گنجائش بن جائے گی۔ اب حضرت سعد ابن معاذ کے اس جملے پر حضور نے ناراضگی نہیں فرمائی کہ سعد تم غلط کہتے ہو۔ جب صحابہ اکرام کی کوئی بات ایسی ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آئے، حضور روکتے تھے یا نہیں روکتے تھے؟ سعد کو روکا نہیں، حضور بھی چاہتے تھے کہ بات یہی ٹھیک ہے۔ کیوں؟ سعد کے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے۔ جس دل میں توحید ہو، جس دل میں تفرید ہو، جس دل میں وحدت کا جام اتر جائے، جس روح میں وحدت کے جام کا نشہ چڑھ جائے، پھر اسے اللہ کی توحید کے علاوہ شرک زدہ عقیدہ پسند نہیں ہوتا، اور صرف عقیدے سے نفرت نہیں ہوتی، صاحب عقیدہ سے بھی نفرت ہوتی ہے۔ اور یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسی لیے جو آدمی موحد ہوتا ہے وہ مشرکوں سے چڑھتا رہتا ہے، اور جو مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، جو کہتا ہے جی میں ان کے ساتھ بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی ہوں، تھوڑا تھوڑا موحد بھی ہوں، تھوڑا تھوڑا مشرک بھی ہوں، سب کو لے کر چلنا ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی زبان سے آپ نے سنا ہوگا جی سب کو لے کر چلنا ہے، یہ حضور کی نبوت کے منشور کے خلاف ہے۔ 100% دجالی افکار کی تائید کا جملہ ہے، 100% رسول اللہ کے مذہب کے بنیادی اصولوں کا قتل عام ہے۔ کفر اور اسلام کے جو قطعی فاصلے ہیں ان کو مٹانے کے لیے گھناؤنی سازش ہے، اسلام کی انفرادیت کو مسخ کرنے کی ایک چال ہے۔ سب کو ملا کر نہیں چلا جاتا، صرف محمد کے غلاموں کو لے کر چلا جاتا ہے، صرف محمد کے غلاموں کو، چونکہ حضور نے فرمایا
انی مکاثر بکم الامم، او میرے صحابہ، میں محمد قیامت والے دن جب ساری امتوں کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں اپنی امت کو انی مکاثر بکم، یہ تم اہل ایمان کو میں سامنے رکھ کر، میں محمد تمہاری کثرت کو سامنے رکھ کر دیگر امتوں کے سامنے میں کثرت پر فخر کروں گا۔ ادھر آؤ، میں محمد کو دیکھو، میری امت کے لوگ کتنے زیادہ ہیں، میں محمد کتنا کامیاب ہوں۔ اور حضور چاہتے ہیں میں اپنے خالص امتیوں پر فخر کروں۔ میرے دور کا مسلمان کہتا نہیں بیچ میں یہ ٹکسڑے بھی ہونے چاہیے، اور ریڑی والے ہوتے ہیں نا، اوپر سے تھوڑا سا فروٹ صاف سے، نیچے والا تھوڑا سا یوں کرو تو 2-4 دانے ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ بھی تو بیچنے ہیں نا، یہ بھی تو پیسوں کے لائے ہیں۔ میرے دور کا مسلمان کہتا ہے 2-4 صاف مسلمان، 2-4 ٹکسڑے بھی اندر ڈال دو، ہوگا کیا؟ یہ بھی تو آخر انسان ہی ہے نا، کلمہ تو انہوں نے بھی تو پڑھا ہوا۔ جس طریقے سے وہ خراب فروٹ صحیح فروٹ میں ملا کر دینا تجارت کے اصولوں کے خلاف ہے، رزق حرام ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے خالص مسلمانوں میں ٹک سڑے مسلمانوں کو ملا کر حضور کے سامنے پیش کرنا حضور کی نبوت کے منشور کے خلاف ہے۔ میرے مسلمانوں، اپنے مذہبی منہج کو اتنا کلیئر رکھو، اتنا واضح رکھو کہ کل رسول اللہ تمہارے کردار پر خوش ہو جائیں۔ تو جہاں محبت ہوتی ہے وہاں اس کے مخالف کی کیا ہوتی ہے؟ نفرت ہوتی ہے۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں توحید والے کو مشرک سے نفرت، جو سنت والا ہوتا ہے اس کو، جو سنت سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے اس کے خلاف اس کو جلال آتا رہتا ہے۔ جو آدمی حضور کی سنت کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر غصے میں نہ آئے، غیرت میں نہ آئے، جلال میں نہ آئے، نفرت کا اظہار نہ کرے، یہ حضور کا سچا عاشق نہیں ہے۔ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں حضور کا سچا عاشق نہیں ہے۔ یہ گڑبڑ کرتا ہے، یہ گڑبڑی ہے۔ چونکہ سعد ابن معاذ نے کہا یا رسول اللہ، ان کا مقتول ہونا مجھے زیادہ پسند ہے، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی تخلق باخلاق اللہ۔ تخلق، اب تخلق باخلاق اللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ عربی کا جملہ ہے۔ تخلق باخلاق اللہ کا مطلب یہ جو اللہ کے اخلاق ہیں ان کو اختیار کرنا۔ ان کو کیا کرنا؟ میں اس کی صحیح تفصیل انشاءاللہ اگلے جو میں کوشش کروں گا، ابھی میں صرف خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کیونکہ یہ باتوں کو سمجھاتے ہوئے کافی وقت لگ جاتا ہے۔ تخلق باخلاق اللہ، جو اللہ کے اخلاق ہیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا، اور یہی مومن کی علامت ہوتی ہے۔ یہی کیا ہے؟ اور اللہ کے اخلاق میں سے ایک خلق اور ایک اخلاق یہ ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ جب حالت رحمت میں آتے ہیں اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، بالخصوص ماہ رمضان میں بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھنے والا، تراویح پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ دینے والا، راشن تقسیم کرنے والا، عالی اخلاق کا مالک، معاشرے میں نام پیدا کرنے والا، اچھے کاموں میں نام پیدا کرنے والا، جب اللہ کی نظر اس پر پڑتی ہے اور اس کی پیشانی میں شرک کے آثار نظر آتے ہیں، اس کے ایمان میں شرک کے آثار نظر آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ساری اس کی عبادتیں ہونے کے باوجود، میری رحمت کے دریا چلنے کے باوجود اس کی بخشش نہیں ہوگی، اس لیے کہ مشرک ہے، اس لیے کہ یہ بولو مشرک ہے، اس کی بخشش نہیں۔ بڑے بڑے بدماشوں کی ماہ رمضان میں اللہ سے توبہ کرنے سے
عبادات کرنے سے، روزہ رکھنے سے بخشش ہو جاتی ہے۔ افطاری کے ٹائم آدمی افطار کر رہا ہوتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کو بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف کر۔ یہ کھجور منہ میں ڈال رہا ہے، اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر۔ یہ پانی پی رہا ہے بڑی شوق سے، اللہ کہتا ہے اس کو معاف کر۔ یا اللہ یہ تو روح افزا پی رہا ہے، اللہ کہتا ہے پورا دن میرے لیے نہیں پیا تھا، ابھی میرے لیے پی رہا ہے، اس کو معاف کر دے۔ لیکن اگر مشرک ہے، شرک پھیلانے والا شرکی ہے، تو اللہ کہتے ہیں اس کو معاف نہ کرنا، اس پر جہنم واجب کر دے۔ تو سعد ابن معاذ نے تخلق بھی اخلاق اللہ کے اخلاق کو اختیار کیا کہ مشرک کے لیے نرم رویہ نہیں، مشرک کے لیے اونچی آواز سے۔ تو آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ دنیا میں عزت صرف اہل ایمان کے لیے ہے۔ دنیا میں عزت کس کے لیے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اہل شرک، اہل بدعت، اہل کفر، اہل ضلالہ ذلیل ہونے کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ نمبر 3، حضور کی سنت روبدار ہوتی ہے۔ حضور کی سنت اونچی سارے بولو، حضور کی سنت روبدار ہوتی ہے، وجیح ہوتی ہے، وجاہت والی ہوتی ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ نمبر 4، مومن آدمی پر ضروری ہے وہ تخلق بھی اخلاق اللہ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرے، اللہ کے۔ نمبر 5، جس کو مانا ہے اس کی محبت میں آخری درجے تک چلا جائے، جس کو مانا ہے آخری درجے تک چلا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر